خوش آمدید۔ چلیے پھولدار پودوں میں جنسی تولید کے اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو نیٹ امتحان میں اچھی کارکردگی کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ایک سوال، حیاتیات کا وہ کون سا انوکھا واقعہ ہے جس میں ایک نہیں بلکہ 2 عمل ایک ساتھ ہوتے ہیں اور جس کا نتیجہ ایک 3N سٹرکچر کی شکل میں نکلتا ہے؟ اس سوال کا جواب اس پورے موضوع کا نچوڑ ہے۔ اچھا، تو اس سفر میں ہم کیا کیا سمجھنے والے ہیں؟ ہم پھول سے شروع کریں گے، پھر گیمیٹس کی تشکیل دیکھیں گے، پولینیشن کے چیلنج کو سمجھیں گے اور پھر سب سے اہم ڈبل فرٹیلائزیشن کے عمل سے گزرتے ہوئے بیج بننے تک جائیں گے اور آخر میں کچھ خاص نکات پر بات کریں گے۔ تو چلیے سیدھا اس میدان میں چلتے ہیں جہاں یہ سارا تولیدی ڈرامہ ہوتا ہے، یعنی پھول، جو کہ ایک انتہائی خاص تولیدی ساخت ہے۔ تو اس سٹیج پر اہم کردار کون کون سے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے ہے سیپلز، جو کلی کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر آتی ہیں رنگین پنکھڑیاں یا پیٹلز، جو پولینیٹرز یعنی کیڑے مکوڑوں کو دعوت دیتی ہیں۔ اور پھر ہیں اصل ہیروز، اینڈریشیم یعنی نر حصہ اور گائنیشیم یعنی مادہ حصہ۔ اب بات کرتے ہیں اس کہانی کے اصل چیمپئنز کی، یعنی نر اور مادہ گیمیٹس کی۔ آخر یہ بنتے کیسے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ تو یہ بنتے کیسے ہیں؟ عمل شروع ہوتا ہے ایک ڈپلوئڈ سیل سے، یعنی ایک ایسا سیل جس کے پاس کروموزومز کے 2 سیٹ 2N ہیں۔ یہ میوسس کے عمل سے گزرتا ہے جو کروموزومز کی تعداد کو آدھا کر دیتا ہے۔ نتیجہ 4 ہیپلوئڈ مائکروسپورز، جن میں سے ہر ایک کے پاس صرف ایک کروموزوم سیٹ N ہوتا ہے، اور یہی آگے چل کر پولن گرین بنتے ہیں۔ لیکن جب بات آتی ہے مادہ گیمیٹ کی تو کہانی تھوڑی الگ ہے۔ یہاں کا عمل تھوڑا سلیکٹو ہے۔ یہاں بقا کا اصول لاگو ہوتا ہے۔ یہاں بھی میوسس کے بعد بنتے تو 4 ہیپلوئڈ میگاسپورز ہیں، لیکن ان میں سے 3 ختم ہو جاتے ہیں۔ صرف ایک ہی فعال رہتا ہے اور زندہ بچتا ہے۔ یہ نقطہ امتحان کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہی ایک میگاسپور پورے ایمبریو سیک کو جنم دیتا ہے۔ اور اس ایک فعال میگاسپور سے جو ساخت بنتی ہے اسے ہمیشہ یاد رکھیں، 7 خلیوں والی اور 8 نیوکلیائی والی، یعنی 7 سیلڈ 8 نیوکلیٹ۔ یہ نمبر کمبینیشن امتحان میں بار بار پوچھا جاتا ہے۔ گیمیٹس تو بن گئے، لیکن اب اگلا چیلنج کیا ہے؟ انہیں ملانا، اور یہیں پر پولینیشن کا کردار شروع ہوتا ہے، جو کہ ایک آسان سفر بالکل بھی نہیں ہے۔ سادہ لفظوں میں پولینیشن کا مطلب ہے پولن کا اینتھر سے سٹگما تک کا سفر۔ لیکن یہ سفر کیسے طے ہوتا ہے؟ یہ بہت دلچسپ ہے۔ لیکن اصل چیز ان کی حکمت عملی ہیں۔ دیکھیں، ہوا سے ہونے والی پولینیشن اور کیڑوں سے ہونے والی پولینیشن میں پودوں نے خود کو کیسے ڈھالا ہے۔ ہوا والے پودوں کی پنکھڑیاں غیر نمایاں ہوتی ہیں، جبکہ کیڑوں کو متوجہ کرنے والے پھول چمکدار ہوتے ہیں۔ ان کے پولن اور سٹگما میں بھی واضح فرق ہوتا ہے۔ یہ ٹیبل امتحان کے لیے بہت اہم ہے۔ اور اب آتے ہیں اس پوری کہانی کے سب سے زبردست، سب سے منفرد حصے پر، منفرد دوہری فرٹیلائزیشن۔ سوچنے والی بات ہے کہ پولن گرین سٹگما پر لینڈ کرنے کے بعد بیضہ تک کیسے پہنچتا ہے۔ یہ ایک مشن کی طرح ہے۔ ایک پولن ٹیوب بنتی ہے جو کیمیائی اشاروں کو فالو کرتے ہوئے سیدھا اپنے ہدف یعنی بیضہ کی طرف بڑھتی ہے۔ اور اس عمل کو دوہرا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ اینجیوسپرمز کی پہچان ہے۔ اس میں ایک نہیں بلکہ 2 انضمام کے واقعات ایک ساتھ ایک ہی وقت میں ایمبریو سیک کے اندر ہوتے ہیں۔ تو یہ 2 انضمام ہیں کیا؟ پہلا ہے سنگیمی۔ یہاں ایک نر گیمیٹ N انڈے کے خلیے N کے ساتھ ملتا ہے اور بناتا ہے زائگوٹ 2N۔ پھر ہوتا ہے ٹرپل فیوژن۔ دوسرا نر گیمیٹ N جا کر 2 پولر نیوکلیائی N+N سے ملتا ہے اور نتیجہ ایک 3N ساخت جسے کہتے ہیں پرائمری اینڈوسپرم نیوکلیس۔ دیکھا، 2N اور 3N دونوں ایک ہی وقت میں بنتے ہیں۔ تو فرٹیلائزیشن ہو گئی، زائگوٹ بن گیا، اینڈوسپرم بن گیا۔ اب آگے کیا؟ اب شروع ہوتا ہے بیجا سے بیج بننے کا سفر، یعنی اگلی نسل کی تیاری۔ یہاں ہر چیز کی اپنی ایک منزل ہے۔ جو زائگوٹ 2N بنا تھا وہ آگے چل کر ایمبریو بنے گا۔ جو PEN 3N بنا
وہ اینڈوسپرم یعنی ایمبریو کی غذا بنے گا اور پورا کا پورا بیجا پک کر بیج بن جاتا ہے، جبکہ بیجا دانی بن جاتی ہے پھل۔ اچھا، اس اینڈوسپرم کا کیا ہوتا ہے؟ یہاں دو ممکنات ہیں۔ کچھ بیجوں میں جیسے گندم اور مکئی اینڈوسپرم پختہ بیج میں بھی موجود رہتا ہے، انہیں ایلبیومینس کہتے ہیں۔ دوسری طرف مٹر جیسے بیجوں میں ایمبریو پورا اینڈوسپرم استعمال کر لیتا ہے، انہیں نان ایلبیومینس کہتے ہیں۔ چلیے اب جلدی سے کچھ مستثنات اور وہ ضروری باتیں دیکھ لیتے ہیں جو امتحان میں اکثر آتی ہیں اور کہانی میں ایک نیا موڑ لاتی ہیں۔ پہلا ہے ایپومیکسس۔ یہ ایک قسم کا دھوکہ ہے، سمجھ لیں۔ اس میں بیج تو بنتے ہیں لیکن فرٹیلائزیشن کے بغیر۔ یہ بنیادی طور پر غیر جنسی تولید ہے جو جنسی تولید کی نقل کرتی ہے۔ زراعت میں یہ بہت اہم ہے۔ پھر ہے پارتھینوکارپی۔ اس میں پھل بنتا ہے فرٹیلائزیشن کے بغیر، اور جب فرٹیلائزیشن نہیں ہوتی تو بیج بھی نہیں بنتے۔ اس کی سب سے عام مثال ہے کیلا۔ تو آخر میں نیٹ کے لیے اپنی چیک لسٹ تیار کر لیں۔ پلوئڈی لیولز N 2N 3N ہر ساخت کے لیے پتہ ہونے چاہیے۔ واقعات کی پوری ترتیب، ڈائیگرامز کی لیبلنگ، پولینیشن کی اقسام، دوہری فرٹیلائزیشن کے نتیجے کیا ہیں، اور ہاں، اہم مثالیں کبھی نہ بھولیں۔ تو اس سب کے بعد ایک سوال، اگر ایپومیکسس یہ حیاتیاتی شارٹ کٹ ہمیں فرٹیلائزیشن کے بغیر بیج بنانے دیتا ہے تو سوچئے یہ زراعت کے مستقبل کو، ہماری فصلوں کو کس حد تک بدل سکتا ہے؟ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔